الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرحہ اکیڈمی کے زیر اہتمام محرم الحرام کورس کے سبق نمبر 2 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام ہے، اور یہ دن ترجمان نبی، ہم زبان نبی، فاتح عالم، شمشیر عدل، الفاروق، مراد رسول، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات زندگی پڑھیں گے۔ نام و نسب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب مورخین نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرات بن زاح بن عدی بن کعب بن غالب قرشی عدوی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص ہے اور خلیفہ ثانی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ جانے جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین آپ کا لقب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے دین اسلام کو بڑی تقویت ملی اور مسلمان اعلانیہ طور پر کعبہ شریف میں عبادت کرنے لگے۔ حلیہ مبارک: مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت گورے رنگ کے تھے، اور بعض نے گندم گوں کہا ہے۔ سر کے اکثر بال گر گئے تھے، آنکھیں نہایت ہی سرخ رہتی تھیں۔ قبولیت اسلام: آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام لا چکی تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ 40ویں مرد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ اعلان نبوت کے 6 سال حضرت عمر فاروق مشرف با اسلام ہوئے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لمحہ اور ہر گھڑی شریک رہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا آدھا سامان دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا۔ دینی خدمات و اعزازات: آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ واحد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ایمان لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ دعا مانگی تھی۔ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا اعزاز و لقب ملا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی فصیح و بلیغ خطیب و مقرر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ ثانی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت فتوحات کے زمانے سے جانا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شرف حاصل ہے۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امیر المؤمنین کا لفظ استعمال ہوا۔ عشرہ مبشرہ میں شمولیت کا اعزاز بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق قرآن کے متعدد احکام نازل ہوئے وغیرہ۔ فضائل و مناقب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے سے آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے، اور وہ حق ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے تم دونوں کے ساتھ تقویت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یعنی اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منصب نبوت سے سرفراز کیے جاتے۔ عہد خلافت کے حالات زندگی: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست راست رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے تمام امور میں انہی سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت کی مسند پر حضرت عمر ہی آئے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہوئے تو ان کی وصیت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے اور امور خلافت بخوبی سر انجام دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں عظیم الشان فتوحات ہوئی۔ وفات:
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لؤلؤ فیروز جو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کے محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر سے لگائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بالآخر آپ کی دعائے شہادت کو حق تعالیٰ نے قبول فرمایا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو 26 ذی الحجہ بروز بدھ زخمی کیا گیا اور یکم محرم بروز اتوار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنائی گئی۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال اور 6 ماہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماہ محرم الحرام کی فضیلت۔ محرم الاسلام سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العزت نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سب سے بڑی فضیلت، اہمیت اور احترام عطا فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ رب العزت نے خود مقرر فرمائے ہیں، جسے اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام کے ہیں۔ ان کو اشہر الحرم بھی کہا جاتا ہے۔ یہی مضمون حدیث میں بھی متعدد بار آیا ہے، جس سے ان 4 مہینوں کی تعین بھی واضح ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا زمانہ اب اپنی اسی حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام کے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ ماہ محرم کی فضیلت کا نتیجہ اور اس کا تقاضا۔ ان مہینوں کی عزت اور عظمت اور احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادات کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادات کرتا ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادات کی توفیق ملتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو سال کے بقیہ مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ ان 4 مہینوں میں چونکہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، اس کی عزت و احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ عاشورہ کے دن کی خصوصی فضیلت۔ ویسے تو محرم کے پورے مہینے کی فضیلت ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا، البتہ محرم کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کی فضیلت باقی محرم کی بنسبت زیادہ ہے۔ اس دن تاریخ انسانی میں متعدد عظیم واقعات کا ظہور ہوا اور اسی خصوصی فضیلت کی وجہ سے اس دن عبادات کی فضیلت اور اہمیت بھی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔